بلند کرتا ہے اور گناہگار کو ثواب پہنچایا جائے تو اللہ اس کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں سمجھے بات کو. عرس جو ہم الحمدللہ صدیوں سے اللہ والے کرتے آئے ہیں اس کا مقصد ہے ایصال ثواب. اور اب کوئی جو اگر کوئی ڈھول بجائے تو عرس کو غلط کہیں گے یا ڈھول کو؟ بول نہیں رہا. ڈھول کو غلط کہیں گے. باہر یہ جو ڈرامے باز شوبدہ باز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں طرح طرح کے، معاذ اللہ، سر سے دوپٹے اترے ہوئے ہیں اور ملنگڑی کھڑوتی ہے صحیح باہر اور سو رہا ہے، پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے، ڈھول پہ تھاپ بج رہی ہے. یہ بھی حرام، اس کو دیکھنا بھی حرام، اس کو بجوانا بھی حرام. اس حرام نہیں ہے جو حرام کام ہے اسے حرام کہیں گے. مثال دے دوں آپ کو، شادی، ہر اسکول آف تھاٹ، ہر فرقے والا اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ شادی. شادی کیا ہے؟ سنت. بولیں شادی کیا ہے؟ سنت. کسی بھی فرقے والا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے برات آتی ہے تو جناب ڈھول بھی بجتا ہے، شادیانے بھی ہوتے ہیں، براتی بھی ہوتے ہیں، ایرانی، ترکی، پتری کون کون سے بینڈ بھی بجتے ہیں. تو اس سے کیا سنت کو حرام کہیں گے یا بینڈ کو؟ تو شادی شادی ہے. تو جو چیز غلط ہوگی تو اس کا مراد یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائے نہ کہ ناک ہی اڑا دے. تو عاشقان رسول عرس کو سمجھیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 11 تاریخ کو. اب میں جلدی جو میرے پاس 10-12 منٹ بچے ہیں آپ ہی کے متعلق چند باتیں. حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان 470 سن ہجری تقریباً سحری کا وقت تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے. اور عاشقان رسول جس رات حضرت غوث پاک پیدا ہونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت سید موسیٰ جو غوث پاک کے والد تھے ان کے، اور فرمایا سید موسیٰ بیٹا تجھے مبارک ہو، آج تیرے گھر میں جس بچے کی ولادت ہے جیسے میں نبیوں کا سلطان ہوں یہ ولیوں کا سلطان ہے. اب جو کہ ولی سے ہوتی ہے کرامت ظاہر. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کرامت. کرامت کی تعریف اور معجزے میں نہیں جاؤں گا، ٹائم تھوڑا ہے. ایک چیز دونوں میں ہے کہ عقل اس کا ادراک کر. قرآن سے حوالہ بڑا مشہور حوالہ، ملکہ بلقیس کا تخت، مہینہ جانے کا سفر، مہینہ آنے کا سفر. ملک ہے ملک سبا. اور حضرت سلیمان، قرآنی واقعہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان فرماتے کون ہے وہ تخت جو یہاں لا کے رکھے گا؟ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک جن تھا، بڑی طاقت تھی، 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اتنا بھاری بھرکم مضبوط تخت، اور پھر پتہ نہیں کتنے اندر قیودات کے اندر بند وہاں سے نکالنا ہے. جن کہنے لگا سائیں آج دی کچہری کوئی نہ مکسی، تخت تھا موجود. فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے آپ ہی کا غلام، آپ ہی پر اللہ پر ایمان لانا والا ایک ولی وہ بیٹھا تھا. عرض کی حضور اللہ اکبر، مجھے اجازت ہو میں لا دوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ قرآن گواہ ہے. کہنے کہ جی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، تخت موجود ہوگا. تخت یہاں موجود ہوگا. اور واقعی پلک نہیں جھپکی گئی اور تخت وہاں موجود تھا. تو جیسے نبی ہمارے سب سے اعلیٰ، ان کے صدقے امت بھی سب سے اعلیٰ ہے. جیسے نبی سب سے اعلیٰ ہے، اس امت کے اولیاء بھی پچھلی امت کے اولیاء سے اعلیٰ ہے. یہ شان تو حضرت سلیمان کے غلام کی ہے، تو حضور کی آل کے ولیوں کے سلطان غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ بات کو سمجھے. اور بخاری شریف کی حدیث اس کو پیش نظر رکھیں، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، نبی پاک راوی ہے اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بن جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب اس پہ کوئی غلط فہمی بہت بڑی پیدا نہ ہو جائے کہ معاذ اللہ، کیا اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک اس ولی کے وجود سے بولتا ہے؟ اللہ وجود مکان سے پاک ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث بھی بخاری کی. تو ہماری سمجھ کے لیے علماء نے بیان کیا کہ یہ صحن ہے نا، 2 بجے کھڑے ہوتے، دھوپ تھی، یہاں شیشہ لے کر وہاں کھڑے ہو گئے، اس دیوار میں سایہ تھا. اب سورج کی روشنی آئی، شیشے کی ہم نے چمک ماری تو یہاں پر چمک پیدا ہو گئی. 10 آدمی شیشہ لے کر کھڑے ہو گئے، 10 آدمی، تو 10 شیشے کی روشنی یہاں پر پڑنے لگی. 100 بھی کھڑے ہو جائیں، پوری ریتر بستی کھڑی ہو جائے، پورا ملتان کھڑا ہو جائے. میرے بھائیوں اصل چیز آئینہ تو ہے لیکن روشنی کس کی ہے؟ سورج کی. کیا سورج کی طاقت میں کمی آئے گی؟ کیا آئینہ اور سورج برابر ہو سکتے ہیں؟ شریک ہو سکتے ہیں؟ آئینہ سورج کے ساتھ شرک برابری کر سکتا ہے؟ نہیں.
علماء نے بیان کیا طاقت اللہ کی ہوتی ہے لیکن اس کا آئینہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اس کا آئینہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. فرمایا وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو عاشقان رسول یہ طاقتیں کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے یہ باتیں اس لیے کی تاکہ غوث پاک کی 2-3 کرامات بیان کروں تو آپ کی عقل وہاں جا کر ٹکرا نہ جائے. تو غوث پاک پیدا ہوئے، سحری کا وقت تھا اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ والدہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا غوث پاک کا روزہ شروع. پھر وہی بات، یہ کیسے ممکن ہے؟ مہینہ جانے کا سفر، مہینہ آنے کا سفر، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا آنا ممکن ہے تو رب کے ولی اگر روزہ رکھ لیں تو یہ کون سی ناممکن بات؟ روزہ رکھا آپ نے، سحری کا وقت، افطاری تک کچھ کھایا پیے نہیں. جیلان قصبہ تھا، اس میں مشہور ہو گیا کہ سید موسیٰ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، عبد القادر اس کا نام ہے، وہ بچہ بڑا ہی نیک بخت ہے، اس کا کوئی روزہ بھی چھوٹا نہیں ہے، اب تک روزے مسلسل رکھ رہا ہے. مختصر یہ کہ عاشقان رسول آپ رحمت اللہ علیہ 18 برس کی عمر ہوئی، بہت ساری باتیں مائنس کر دی میں نے بیچ میں. آپ نے والدہ سے اجازت لی کہ میں اللہ کی راہ میں علم سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. والدہ نے اجازت دی اور آپ کے کپڑوں میں اس ٹیکنیک کے ساتھ والدہ نے وہ اشرفیاں سلائی کر دی کہ کوئی تلاشی لے تو پتہ ہی نہ لگے. راستے میں ڈاکہ زنی ہوئی اور ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو وصیت کی تھی، عبد القادر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. بولیں جھوٹ. یہ سارے گناہوں کی ماں اور جڑ ہے. ایک جھوٹ بندہ چھوڑ دے کم تولے گا نہیں، جھوٹ بندہ چھوڑ دے ملاوٹ کرے گا نہیں، جھوٹ بندہ چھوڑ دے تو 2 نمبر کمائے گا نہیں. تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ، اور ماں نے جڑ کی تربیت دی. عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. راستے میں ڈاکہ زنی ہوئی، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. ڈاکو آئے، آپ کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہیں ملا اب ڈاکو جناب ایک آپ کے پاس بھی ڈاکو آیا اور کہنے لگا نوجوان تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کہنے لگے ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں. اس نے تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. آپ کو پکڑ کے لے گیا اپنے سردار کے پاس. کہنے لگا سردار یہ عجب نوجوان ہے، تلاشی لی ملا کچھ نہیں اور کہتا میرے پاس بہت کچھ ہے. تو اس نے کہا ہاں نوجوان کچھ ہے. احمد بدوی ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا. تو آپ نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں، کرنسی ہے. تو اس نے کہا ہے تو کہاں؟ کہا میرے کپڑوں میں میری والدہ نے اس انداز میں اس کو سلائی لگا دی کہ کوئی اگر مجھ پر ڈاکہ زنی ہو جائے تو کسی کو پیسے نہ ملیں. اب ڈاکوؤں کا سردار حیران. سنیے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے راہ چل جاتے ہیں. ڈاکوؤں کا سلطان سردار احمد بدوی کہنے لگا جب اس نے دیکھا واقعی رقم موجود ہے، یہ زندگی کا عجب معاملہ ہے تو وہ ڈاکوؤں کا سلطان کہنے لگا سردار اے عبد القادر اے نوجوان تم جھوٹ بول کر اپنی رقم کو بچا سکتے تھے، جھوٹ کیوں نہ بولا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں آج 2,000 پر کچہری میں آپ کو جھوٹی گواہی دینے والے اجرتی گواہ ملیں گے. علمان والا فیس تھوڑی سی رپڑ پنچایت ہوا، پرچہ لکھوانے جاتے ہیں، جھوٹے گواہوں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں. ان چیزوں سے بچیں. اللہ پاک کرم فرمائے سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اور حقوق العباد کا معاملہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. بہرحال وہ کہنے لگا جی جھوٹ بول کر آپ اپنا مال بچا سکتے تھے، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا گھر سے چلا تھا تو والدہ نے نصیحت کی تھی عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا اب میں ماں کا وعدہ دیکھتا یا یہ چند ٹکے دیکھتا. کہا یہ تو بات ٹھیک ہے. اگلا سوال اور زبردست اور بہت بڑا درس ہے. اگلا سوال اس سے بھی زبردست. اس نے کہا جی یہ بتائیں بات تو ٹھیک ہے آپ اور ڈاکوؤں کے سردار کا دل چوٹ کھا گیا یہ بات سن کر، ماں کی نصیحت پہ عمل کرا. اس نے کہا نوجوان مال تم سے چھین لے تمہارا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میرا بھروسہ مال پر نہیں رب پر ہے. کس پر ہے؟ اور ہم لوگوں کی توکل کی کیفیت یہ ہے کہ برابر میں کوئی پرچون کی دکان کھول لے تو ہمارے پیٹ میں وٹ پڑ جاتے ہیں. ایک چنے کی ریڑھی لگانے والے کے سامنے برابر میں کوئی چنے کی ریڑھی لگا لے، حالانکہ اوپر لکھا ہوگا واللہ خیر الرازقین. اللہ اکبر. اور میرے بھائی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو کہا جی میرا بھروسہ مال پر نہیں، کس پر ہے؟ رب پر ہے. دل تو چوٹ کھا چکا تھا. ڈاکوؤں کا سلطان کہنے لگا اے نوجوان ایک تم ہو جو ماں سے کہ وہ وعدہ نبھا رہے ہو، ایک میں بد نصیب ہوں کہ رزق بھی رب کا کھاتا ہوں اور ڈاکے بھی رب کے بندوں پہ مارتا ہوں. اس نے کہا تم گواہ ہو جاؤ، آج سے میں صدق کے دل سے توبہ کرتا